أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے بغیر کسی منت اور احسان کے کائنات کو خلق فرمایا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نصوات مقدسات کے لیے کہ جنہوں نے بغیر کسی منت و احسان کے خلق خدا کو خدا سے ملایا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شکر خداوند امام رضا کہ اس نے پھر نصیب کیا ماہ ذیقعدۃ الحرام، ماہ امام رضا. خدا کے لطف و کرم کے ساتھ اس کے احسان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ شوال مکرم کے بعد ذیقعدۃ الحرام معصومہ قم کے برکتوں کے ساتھ پھر امام رضا علیہ السلام کا نام. پروردگار کی بارگاہ میں اس لطف و کرم کہ اس نے ایک سے بڑھ کر ایک امام عطا کیے. سارے اچھے امام خدا نے ہمیں ہی تو عطا کیے. کاش کہ خدا ہمیں بھی اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ کہ یہ جمعۃ المبارک ہے، پروردگار زمانہ غیبت کبریٰ میں تجھے یاد کر رہے اور تیرا وعدہ برحق ہے. انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا. تیرا یہ اعلان ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا.
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں، فیدخلون جہنم داخرین، خدا کہتا ہے وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل کیے جائیں گے۔ اے خدا، ہم نے تکبر نہیں کیا، ہم تیری بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور تیرا ہی تو اعلان ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز واجب کے بعد سجدہ شکر ادا کیا کرو کہ خدا نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ اپنی عبادت کا موقع عطا کیا، اور شاید وہ سجدہ شکر مجھے اگلی نماز کا موقع عطا کر دیتا۔ تو اگر سجدہ شکر نماز اگلی نماز کی توفیق دلواتا ہو تو پھر جمعے میں شرکت امام زمانہ کے زمانے ظہور میں جمعے کی شرکت دلوائے۔ پروردگار ہمارے امام پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرما، ہمارے امام علیہ السلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، ہمارے امام علیہ السلام کے دوستوں کو بھی سلامتی عطا فرما، ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل اور عیال اور اپنے اموال، سب کچھ اپنے امام علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں اس ماہ مبارک کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ یہ آیت سورہ مبارکہ البقرہ میں نشان آیت ہے 127، 127 نمبر کی آیت۔ اس آیت کا کیا تعلق ہے آج اس خطبے سے؟ تعلق یہ کہ اسی ماہ مبارک ذی القعدۃ الحرام میں 5 تاریخ کو اس آیت کا پس منظر واقع ہوا۔ ذی القعدۃ الحرام کی 5 تاریخ تھی جب مکۃ المکرمہ میں حضرت ابراہیم خلیل خدا علیہ السلام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بنیادوں پر دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور ابھی مبارک مہینہ ذرا سا خانہ کعبہ کی تاریخ کے حوالے سے 2 جملے آپ کی خدمت میں۔ خانہ کعبہ بیت المعمور کی شبیہ ہے۔ بیت المعمور وہ اصل خانہ خدا ہے جو 4تھے آسمان پہ قرار دیا گیا، اور یہ خانہ خدا بیت المعمور بالکل عرش خدا کی سیدھ میں ہے۔ عرش خدا کے بھی 4 گوشے، کارنر، یعنی کہ اسکوائر کی شیپ میں، اور اسی طرح بیت المعمور خانہ خدا کے بھی 4 ہی گوشے یعنی کارنرز، اسی طرح خانہ کعبہ کے بھی 4 گوشے یعنی کارنرز۔ اور امام ارشاد فرماتے ہیں اس لیے 4 4 اور 4، میں تو سمجھا کہ 12 ہو گئے، یہاں بھی 4، وہاں بھی 4، وہاں بھی 4۔ ان 4 کا فلسفہ کیا ہے؟
ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 4 کلمات پر ہے۔ بھلا وہ 4 کون سے کلمات ہیں؟ کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جن کو آپ کہتے ہیں تسبیحات اربعہ۔ امام فرماتے ہیں ان 4 کلمات پر اسلام کی بنیاد، اسی سے کعبہ، اسی سے بیت المعمور، اسی سے عرش خدا۔ تو جناب آدم علیہ السلام جب زمین پر پہنچے، آپ کو بیت المعمور کی بڑی یاد آئی۔ خدا کے گھر کا طواف کیا کرتے تھے تو طواف خانہ خدا یاد آیا۔ خدا سے کیا مانگا؟ آدم نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی دعا آپ نے خدا سے خدا کا گھر مانگا، اور آپ کی دعا قبول۔ پروردگار نے آسمان سے شکل یاقوت سرخ میں پتھر کا بنا ہوا ایک خیمے کی شکل کے انداز کا ایک گھر نازل کیا، اور اسی گھر کی بنیادوں پر پھر جناب آدم علیہ السلام نے خدا کے گھر کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا۔ تو پہلے معمار خانہ کعبہ جناب آدم علیہ السلام، اور جناب آدم علیہ السلام کی زمین پر آنے کے تقریباً 2242 سال بعد طوفان نوح کا زمانہ آ گیا، اور زمانہ ایسا آیا کہ کچھ دیواریں گر گئیں، اور دیواروں کے گرنے کے بعد لوگ کس کا طواف کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ روشنی رہتی تھی یا ایک یاقوت سرخ کی طرح کا پہاڑ وہاں پر نمودار ہوا، اور جب تک کعبہ نہیں رہا تب تک اس کا ہی طواف ہوتا رہا۔ تاریخ الوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو ایک زمانہ ایسا بھی آیا، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا دور مقدس 3429 سال حبوط آدم کے بعد اب جناب ابراہیم کا دور، اور جناب ابراہیم کے دور میں ذی قعدہ کی 5 تاریخ ہے، جب آپ نے خانہ کعبہ کی بنیادوں پر واپس عمارت کو قائم کیا۔ ترجمہ آیت کا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد من البیت، گھر کی بنیادوں پر اس کی دیواروں کو، وہ اسماعیل، اور ساتھ میں اسماعیل بھی تھے۔ اور ان دونوں معماروں کو خدا نے کیا مقام عطا کیا، لیکن ان کا مزاج کیسا تھا؟ ان کا مزاج یہ تھا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نہ صلہ چاہتے تھے، نہ نام چاہتے تھے، سر جھکائے ہوئے خدا کا گھر بنانے والے اتنا انکساری کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو خانہ کعبہ کی بنیادوں پر اس کی دیواروں کی بلندی، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، دیواریں کتنا بلند کرنا تھی کوئی پیمائش آپ کو دی نہیں گئی تھی،
جب آپ کے قد کے لحاظ سے یہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا، پتھر رکھے، مٹی جنت سے آئی، کوثر کا پانی آیا، گارا بنایا گیا، اور جتنے پہاڑ چاروں طرف معتبر تھے یا دنیا کے خاص قسم کے 4 پہاڑ، ان سے پتھر منگائے گئے، پتھر پہ پتھر رکھا، لگایا مٹی کو، جوڑتے گئے۔ جب قد ابراہیم سے بات اوپر بڑھنے لگی تو خدا نے ایک اور پتھر کو نازل کیا، ایک روایت کے لحاظ سے، یا یہ پتھر پہلے سے موجود تھا، اس پر جناب آدم علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اسی پتھر پہ ابراہیم کھڑے ہو گئے۔ اس پتھر میں عجیب کمال تھا، جب ابراہیم کھڑے ہوئے تو یہ پتھر نہ رہا، لفٹر ہو گیا۔ پتھر کہاں کسی کو لفٹ کروا، صلوات پڑھے محمد والے، لفٹر۔ یعنی اوپر بلند ہوتا تھا اور رائٹ اور لیفٹ، آگے اور پیچھے ہوتا تھا، اس کے بغیر تو ممکن نہیں تھا۔ آپ اس پہ کھڑے ہوئے، پتھر اونچا ہوا، آپ کا کام آسان ہوا، دیوار آگے بڑھی، پتھر آگے بڑھا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے دیوار مکمل ہو گئی، جتنا خدا چاہتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، دیوار مکمل ہو گئی چاروں طرف سے، مگر پتھر نیچے نہیں آتا۔ کیا ہائیڈرولک سسٹم خراب ہو گیا؟ نیچے نہیں آتا، کوئی ریموٹ کنٹرول جناب ابراہیم کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو رب سے فریاد کی، مالک اگر کام پورا ہو گیا نیچے اتار دے۔ فرمائے ابراہیم آدھا کام کیا ہے، آدھا کام باقی ہے۔ کہ مالک گھر تو پورا بن گیا، ہاں گھر تو بن گیا، مگر گھر میں آنے کی دعوت تو دے دو۔ سب سے پہلی اذان حج طوفان نوح کے بعد، کعبے کی نئی تعمیر کے بعد جناب ابراہیم نے دی۔ ایھا الناس، آپ کی اذان کا پہلا جملہ۔ اس سے پہلے آپ پریشان تھے، مالک کون سنے گا میری آواز کو؟ یہاں سب پہاڑی پہاڑ ہیں، آواز ٹکرائے گی، واپس لوٹ آئے گی گونج کے، کہاں تک آواز پہنچے گی؟ حد تو یہ کہ منا تک نہیں پہنچے گی، کہاں مزدلفہ، عرفات پہ دنیا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، علیک الاذان وعلینا البلاغ، تمہاری ذمہ داری ہے اذان دینا، ہماری ڈیوٹی ہے پہنچا دینا۔ گویا جب گھر بنا تب بھی بلندی ہے، جب گھر والا آیا تب بھی بلندی ہے۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اذان حج کہی کہ یا ایھا الناس کتب علیکم الحج۔ آج سعودی گورنمنٹ سمجھتی کہ شاید وہ حج کے لیے دعوت دے گی، حج کی دعوت تو ابراہیم علیہ السلام نے دی، اور شاید امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت بہت تفصیل کے ساتھ وقت نہیں ہوتا خطبے میں، ورنہ مسجد براسا کا مین دروازہ بند ہونا علامات ظہور میں سے، شام کے رہنے والوں پہ حج بند ہونا علامات ظہور میں سے، اور امام کے الفاظ، اور بہت ساری باتیں اس کے اندر، امام کے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں حج کر لو اس سے پہلے کہ حج بند ہو جائے۔ ابھی نہیں معلوم، کووڈ ویو 1، ویو 2، ویو 3 نہیں معلوم، میں فوٹ بھی آ سکتی، کب حج کھلے گا نہیں معلوم۔
ایسا نہ ہو کہ امام کی حدیث درست ثابت ہو رہی ہو، حج کر لو اس سے پہلے کہ حج بند ہو جائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار نے اپنے گھر کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہوا۔ تمہیں یقین تو ہو، عجیب مسلمان ہیں، زمزم کو شفا بھی کہتے ہیں، پھر کووڈ سے گھبرائے ہوئے زمزم بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ اب نوبت تو یہ آ گئی کہ روبوٹ پلائیں گے زمزم۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ چلیے سقائیت منتقل ہو گئی مشین کی طرف۔ سقائیت بہت بڑا منصب تھا، حاجیوں کو سیراب کرنا، اب روبوٹ کریں گے حاجیوں کو سیراب۔ ایک منصب تو گیا ہاتھ سے، باقی منصب بھی جانے والے ہیں کہ گھر والا بہت جلدی آنے والا ہے۔ بس آخری جملے، یقیناً خانہ خدا کا حج ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی محنت کا نتیجہ۔ خدا نے ان دونوں کو اتنا بڑا مقام دیا کہ آج ہم اور آپ کسی ادارے میں، اور خاص طور سے کسی مذہبی ادارے میں کام کرتے ہوئے کالر کو اونچا کر لیتے، مسجد میں ڈونیشن کیا دیا، مسجد میں انتظام کی ذمہ داری کیا آئی کہ دماغ ہی اوپر ہو گئے۔ سلام ہو ان دو انبیاء پر، اتنا بڑا گھر بنا کر دماغ بڑا نہیں کیا، نہ ابراہیم نے اور نہ اسماعیل۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچا دوں کہ شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، اور اب کووڈ کی بنیاد پر شادی ہال کے بند ہونے کے بعد امام بارگاہوں میں شادیاں اور مذہب کا تماشا۔ اب وہ خوف ہی نہ رہا جو پہلے کبھی ہوتا تھا۔ اپنی آنکھوں سے آپ نے بھی کرسیاں لگی ہوئی بارگاہ میں دیکھ لی ہوں، اپنی آنکھوں سے۔ کیا تصویروں کے لیے جانے کا انداز، کیا مکس گیدرنگ، لا حول ولا قوت، کون جواب دے گا؟ انتظار میں کہ خدا کا عذاب آ جائے، امام کے گھر، امام کے فرمان کی دھجیاں اڑانا۔ پہلے تو لوگ امام بارگاہوں میں نکاح اس لیے کرتے تھے کہ برکتیں حاصل ہوں، اب بارگاہ کی انتظامیہ چاہتی ہے پیسے حاصل ہوں۔ جو چاہو کرو، ہمیں کیا مطلب؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اپنے گھر سے تو نکالا اہل بیت کو، اہل بیت کو ان کے گھر میں بھی نہ چھوڑا، ظلم ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان اہل بیت سے دعوی محبت ہی چھوڑ۔ اور اس میں کیا برائی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے، یہ دونوں تو محرم ہیں آپس میں، کھلے بالوں کے ساتھ مختلف پوز دیتے ہوئے۔ میں کیا جملے استعمال کروں؟ یہ کہاں پہ ہو رہا؟ یہ ایک کسی خاص امام بارگاہ کی بات نہیں کر رہا، یہ 2 3 4 5 6 مل جائیں گے آپ کو۔ ذمہ دار کون؟ ذمہ دار انتظامیہ بھی، ذمہ دار دیکھنے والے صاحبان ایمان بھی۔ وہ تو ہیں ہی مجرم جو کر رہے۔ ایک طرف شدت غم، ایک طرف سرزمین حجاز پر
ایک نوجوان کو پھر سزائے موت کا مسئلہ۔ مصطفیٰ بن ہاشم عیسیٰ آل درویش، اس کا چہرہ دیکھ کر ابھی تک آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ 2011 کے قطیف کے مظاہروں میں اس پہ الزام رکھا گیا، 2015 میں اس کو اریسٹ کیا گیا، اس پر جنسی تشدد کیا گیا، اور وہ تمام کے تمام الزامات پر سائن کروائے گئے جس سے اس کا تعلق ہی نہیں تھا۔ گورنر پہ حملہ لکھو تم نے کیا تھا، سیکیورٹی کے اداروں پہ حملہ تم نے کیا تھا، اتنا مجبور کیا گیا کہ اس سے سائن لیے گئے۔ اور پچھلے ہفتے وہ جوان بھی نہیں تھا، نوجوان تھا، 13 سے 19 سال کے درمیان، اس کی شاید ابھی مونچھیں مکمل نہیں تھیں، اسے پھانسی دی گئی۔ اور ابھی 100 سے زائد قیدی اور بھی سزائے موت کے انتظار میں۔ خدا ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ صرف فلسطین نہیں کہ جہاں پر یہود گولیاں برسا رہے، دو شہادتیں اور ایک خاتون کی ایک جوان کی، اور کیا فلسطین کے مقاومت کے لیے اہل اسلام کا جذبہ، ایسے ایسے کھلونوں سے کام کر رہے کہ صرف گیس کے غبارے، اندر آتش، صہیونی آباد کاروں کی زمینوں پر یقیناً پہلے پتھر غلیل تھے، اب ترقی ہو گئی۔ خدا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ خدایا تمام ظالموں کو، چاہے یہود سے ہوں کہ آل سعود سے ہوں، نیست و نابود فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار اپنے دونوں گھروں کی آزادی کے اسباب فراہم فرما، تمام مظلوموں کی داد رسی فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر دنیا بھر کے اہل ایمان کو سلامتی عطا فرما۔ ہماری مساجد امام بارگاہوں کو، ہمارے ممبروں کو، ہماری مجلسوں کو صرف فکر آل محمد نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض والجلال والاکرام، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
نبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر من الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة برة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبي ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى بوجوده سبطت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما وليت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلگان تقوی اور مغفرت کے لیے. اما بعد اپنے نفس کے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان فرماتے ہیں لا یکون المؤمن مؤمنا، کوئی مومن حقیقی معنی میں مومن نہیں ہو سکتا حتی تکون فیہ ثلاث خصال، جب تک کہ اس میں تین باتیں پیدا نہ ہو جائیں. تین باتیں. امام ضامن ضمانت لینے والے. امام ثامن آٹھویں امام. ضامن آہو یعنی کہ ہرن کی ضمانت لینے والے. سراج اللہ کے چراغ. فاضل ذکی صدیق اور امام کے مخصوص درود کے کلمات میں آپ تقی بھی، آپ نقی بھی، اور آپ ہی اپنے زمانے کے حسین ابن علی. پھر کبھی تفصیل سے امام کے القابات پر بحث کریں گے. فی الحال امام کا فرمان اور ایک امام کی وصیت ہے، امام کا ایک پیغام ہے شہزادہ عبدالعظیم حسنی کے نام اپنے شیعوں کے لیے. پہلے فرمان سن لیجئے. تین باتیں خلاصہ کر رہا ہوں تاکہ وقت محفوظ کر لوں. پہلی بات، امام فرماتے ہیں کہ مومن میں سنت رب ہونی چاہیے. سنت رب کیا ہے؟ پردہ پوشی. دوسروں کے عیب کو تلاش مت کیجیے. اگر دوسروں کے عیب آپ کے علم میں آ گئے تو کسی کے سامنے اسے ظاہر مت کیجیے. تو سنت رب کیا ہے؟ پردہ پوشی. لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں ٹوہ لیتے ہیں
جائز نہیں ہے۔ کسی کے عیب تلاش کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور جس کا عیب آپ کے علم میں آ جائے اس کو کسی کے سامنے بیان کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو مومن حقیقتاً مومن بنے گا جب رب کی سنت اپنے اندر پیدا کر لے۔ دل بڑا مچلتا ہے کہوں کسی کے سامنے، اور جب کبھی خاص طور سے اس مومن کے معاملات میں کوئی آپ سے اونچ نیچ ہو جائے اس سے، پھر تو یہ جذبہ اور قوی ہو جاتا ہے، اس وقت بھی بچیے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سنت رسول خدا، یعنی عفو درگزر ہر مومن میں ہونا چاہیے کہ کوئی بات سن کر اگر کوئی ایکسکیوز کر لیتا درگزر کیجیے، اور نہیں کرتا تب بھی درگزر کیجیے، اس لیے کہ نیکی کر کے بھول جائیے، اور کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہو تو اس کو بھول جائیے، سکون سے رہیے۔ صلوات پڑھے محمد والے اگر یاد رکھ کے بیٹھیں گے تو پھر سکون نہیں ملے گا۔ تو کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی اسے بھول جائیے۔ تیسرا مسئلہ، امام فرماتے سنت ولی خدا، سنت خدا، سنت رسول خدا، سنت ولی خدا۔ سنت خدا عیبوں پر پردہ ڈالنا، سنت رسول خدا درگزر سے کام لینا، سنت ولی خدا مشکلات میں صبر کر لینا۔ کہ یہ 3 سنتیں اگر قائم ہو جائیں بطور صفات کے تو مومن واقعاً مومن ہو جاتا ہے۔ خدا مجھے بھی اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سب کو بھی یہ تینوں سنتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر پیدا شدہ ہیں تو ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام شہزادہ عبدالعظیم حسنی کے نام، 4 اماموں کے شاگرد، اتنی عظیم شخصیت کہ واقعاً تلاش کریں چراغ لے کر بھی تو ایسا نام بہت کم ملے گا جس کی زیارت امام حسین قرار پائے۔ رائے میں تہران کا علاقہ آج کے زمانے میں شہزادہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت امام حسین علیہ السلام۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، امام علی نقی علیہ السلام۔ فرماتے ہیں یا عبد العظیم، 8ویں امام، یا عبد العظیم ابلغ، پہنچا دو، انی میری طرف سے، اولیائی میرے دوستوں کو، السلام۔ 8ویں امام نے آپ کو سلام کیا ہے، وسیلہ کون؟ عبد العظیم۔ وقل لہم، اور ان سے کہہ دو، اللہ یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، کیا کہہ دو؟ ان تمام میرے اولیاء سے کہہ دو کہ شیطان کو اپنے نفس پر آنے کا موقع نہ دیں۔ شیطان موقع کی تلاش میں ہے اور اس کو موقع ہم اور آپ دیتے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ چینل سے شیطان آ سکتا ہے، دیکھنا چھوڑ دیں۔ اگر معلوم ہو جائے کہ شیطان اس طرح یہ کھانا کھانے سے آ سکتا ہے تو کھانا کھانا چھوڑ دیں۔ وہ خاص عنوان اگر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری کمزوری ہے کہ کان میں آواز جائے تو غیبت ہو جاتی ہے، تو وہ آواز سننا چھوڑ دیں۔ کمزوری آپ جانتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہہ دو میرے دوستوں سے کہ شیطان کو اپنے اوپر راستہ نہ دیں۔ شیطان بغیر راستے کے تو آتا ہی نہیں ہے، اور انٹری شیطان کو میں اور آپ ہی دیتے ہیں۔ امام کے پیغام کو سنیے، پھر فرماتے ہیں وَمُرْهُمْ
بالصدق فی الحدیث و اداء الامانت، میرے دوستوں سے کہو کہ سچی بات کہنے میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور میرے دوستوں سے کہو کہ وہ خاموشی اختیار کیا کریں۔ ایک سچ بات کہنا، ایک امانت کو ادا کرنا، تیسری بات خاموشی۔ کس موقع پر؟ وَتَرْكِ الْجِدَالِ، جب جھگڑے کا وقت ہو، جھگڑا ترک کر۔ فِيمَا لَا يَعْنِيهِمْ، اور قسم بخدا آج کے دور میں یہ لا یعنیہم تو بہت اہم ہے۔ بے مقصد بحث فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، بے مقصد بحث، امام فرماتے میرے دوستوں سے کہو کہ چھوڑ دیں۔ وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُزَابَرَةِ، اور ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی ملاقات کی تمنا رکھیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةً إِلَيَّ، یہ سب میری قربت کے لیے ہے۔ مومن مومن سے ملے، اس کا احترام کرے، قربت امام رضا علیہ السلام۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا يَشْغَلُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے نفسوں کو مشغول مت کرو بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، بعض کا مذاق اڑانے کے لیے۔ اپنے نفسوں کو مشغول مت کرو کسی کا مذاق اڑانے۔ فَإِنِّي عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي، میں نے قسم کھائی اپنے نفس کے ساتھ، امام فرما رہے ہیں کہ جو بھی کسی اپنے مومن کا مذاق اڑائے گا، اور ہمارے دوستوں میں کسی دوست کو ناراض کرے گا، میں نے اللہ سے دعا مانگ لی ہے کہ خدا اس پر عذاب نازل کر دے۔ فی الدنیا، دنیا میں اشد العذاب، شدید ترین عذاب، وکانا فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ہو جائے وہ آخرت میں سے گھاٹا اٹھانے والوں۔ امام رضا علیہ السلام کا پیغام، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور یاد رکھیے، اگر کسی حالت میں کوئی انسان اپنے آپ کو اوروں سے بہتر سمجھے تو توبہ کرے۔ مثال بڑی عجیب سی ہے، ہم جب خطبہ ثانیہ میں 12 اماموں کے نام سنتے تو بعض مومنین کھڑے ہوتے ہیں پہلے امام کے نام کے ساتھ، اور بعض کھڑے ہوتے ہیں 12ویں امام کے نام کے ساتھ۔ جو پہلے امام کے نام کے ساتھ کھڑا ہوا وہ اپنے آپ کو ان سے بہتر نہ سمجھے جو بیٹھے ہوئے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں اور 12ویں امام کے نام پہ کھڑے ہوں گے وہ اپنے آپ کو ان سے بہتر نہ سمجھے جو کھڑے ہو گئے۔ کسی کا عشق اور ہے، کسی کا عشق اور ہے۔ مسئلہ محبت امام کا ہے، اول امام پہ کھڑے ہوں یا آخر امام۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ خدا کی بارگاہ میں التماس کے ساتھ تفصیل چھوڑتے ہوئے، سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کا روز وفات بھی 5 ذی القعدہ کو، اس کے بعد 11 ذی القعدہ امام رضا علیہ السلام کی آمد، 23 ذی القعدہ امام کی شہادت، 29 ذی القعدہ امام تقی جواد کی شہادت۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ خدا کی بارگاہ میں التماس کرتے خدایا سید ابن طاؤس کا واسطہ، ایسا عظیم عالم جو شب قدر میں فرشتوں کو دیکھتا تھا، ایسا عظیم عالم جس کی کتاب اخبار الاعمال کو آغا تقی بہجت کہتے ہیں، اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے اعمال کے۔ عجیب دعاؤں کا شوق تھا ان کو، ہفتے کے دن 7 ایک کتاب لکھی الگ، مہینے کے دن 30 کتاب لکھی الگ، سال کے 12 مہینے کتاب لکھی الگ۔ سب سے زیادہ دعاؤں کے موضوعات پہ کتاب لکھنے والا سید ابن طاؤس، امام حسن و مولا حسین کی اولاد سے، پروردگار اس عالم کا واسطہ
तमाम उलमाए हक़्क़ा का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। ख़ास तौर से मौलाना अली हैदर अली साहब कुछ अलील हुए, परवरदिगार को शिफाए कामिला अता फरमा। पहला वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का तमाम तर मुक़द्दस मकामात की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। दुआ मुकम्मल हो रही है, बस एक जुमला काफ़ी है कि इसी महीने में इमाम रज़ा की शहादत का उन्वान भी है। जब शहादत की बात आए तो आँखों में तो आंसू आ ही जाते हैं। मेरा वो इमाम जिससे मिलने उसकी बहन चली थी मगर पहुंच न सकी। मैं कहूँगा बहन मौला की, आपने मौला को न देखा, एक बहन वो भी थी जिसके सर पे चादर न थी। भाई का सर कटा हुआ था, बहन का सर खुला हुआ था। लोग पत्थर दोनों को मारते थे, कभी सर हुसैन को मारते थे, कभी असीरों पे मारते थे, लेकिन जब अपने सर पे लगा तब बीबी की आंखों से आंसू रवा न हुए। जब हुसैन के सर पे लगा तो बीबी की आंखों से आंसू रवा हुए। उन्हीं आंसुओं का वास्ता परवरदिगार हम सबको मासूम क़ुम इमाम रज़ा के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मद व आलिहिल मासूमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।